ربی الاول حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لازمی بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ 23 سالہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھلک۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت ماہ ربیع الاول عام فیل کے مطابق اپریل 571 میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی طرف سے آپ کا نام احمد تجویز کیا گیا۔ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن دودھ پلانے کے بعد شرفاء قریش کی عادت کے مطابق آپ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضاعت میں دے کر مضافات مکہ میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 دن کے تھے۔ بحوالہ ماخوذ از کتب سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا۔ پہلی بار زمانۂ طفولیت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا بحوالہ فتح الباری۔ تیسری بار واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا بحوالہ مسند ابی داؤد۔ چوتھی بار واقعہ معراج کے موقع پر بحوالہ صحیح البخاری۔ بعض نے 5ویں بار کا شق صدر بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ صحیح قول کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے۔ ماخوذ از کتب سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں 1 ماہ قیام کیا۔ وہاں سے واپسی پر مقام ابا میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئی۔ شرح المواہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں سال آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی تربیت میں پروان چڑھتے رہے، اور ولادت کے 8ویں سال یعنی ٹھیک 1 سال بعد دادا محترم کا انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے بحوالہ طبقات ابن سعد۔ ولادت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلے تجارتی سفر میں شرکت کی۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشگوئی دی بحوالہ الخصائص الکبریٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 14ویں سال یا 15ویں سال، اور بعض روایات کے مطابق 16ویں سال عربوں کی مشہور لڑائی حرب الفجار سے پیش آئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض چچاؤں کے اصرار پر شریک ہوئے، لیکن قتال میں حصہ نہیں لیا بحوالہ روز الانف جلد 1 صفحہ نمبر 120۔ اور ولادت کے 16ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے 5 خاندانی معاہدے حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت کی۔ ماخوذ از کتب سیرت، ولادت کے 25ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کا دوسرا سفر ملک شام کی طرف کیا۔ سفر سے واپسی پر اس سفر میں پیش آنے والے واقعات، تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و واقعات سن کر 2 مہینہ اور 25 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا بحوالہ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 83۔ ولادت کے 35ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی ہونے والی تیسری تعمیر کے وقت حجرہ اسود کو اپنے دست اقدس سے نصب فرما کر خانہ جنگی کے لیے کمر بستہ قبائل قریش کے درمیان باہمی محبت و الفت پیدا فرما دی، اور اس کٹھن مرحلے کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچا دیا بحوالہ سیرت ابن ہشام۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔